ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام کا. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین خاص پور کی محبتیں، محترم میثم بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور خاص پور کے خاص لوگوں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے. میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے. توجہ. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. تو ایسا لگنا چاہیے کہ واقعا میں کربلائیوں کے بیچ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ خاص پور والوں میرا بھی مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. کربلائی بیٹھے ہیں. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا،
پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا خاصپور والو، کہ اللہ نے آیت کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ارے توجہ کرنا، توجہ، اللہ کا خطاب ہی ایمان والوں سے ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو قرآن مجید کی جو 114 سورتیں ہیں اس میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں، یعنی 86 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں اتارے، 28 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے۔ اب چاند اور سورج کا چشمہ لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورے جو اللہ نے مکے میں اتارے ان میں سے اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مگر جو 28 مدنی سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے ان میں جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اللہ قرآن میں ہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے، اللہ نے 1400 برس پہلے تم سے کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو 1400 برس ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے۔ اب میرا سوال ہے تمام علماء اسلام سے، مفکرین اسلام سے، مبلغین اسلام سے، کہ سارے مسلمان مجھے مل کر بتائے کہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا 1400 برس کے بعد سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ تعالی خاص پر کہا ہے کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کیا نہیں مولانا، سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے۔ دلیل کیا ہے کہ اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹا۔ مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ آج اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور المیہ کیا ہے پتا ہے، جس کے پاس جاؤ اسی کا مولوی جنت کی ٹوکری لیے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ اور میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا ستفترق امتی، دیکھو میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں امت بٹ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ توجہ کرنا، اللہ کے رسول کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا۔ تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اب جوانوں نے پوچھا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ سب مل کر یہ تو معاملہ صاف ہے نا مسلمانوں کہ وہ 72 وہ جہنم میں جائیں گے، وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا سب سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سب سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے، اگر ہو گئے ہوتے تو آج عالم اسلام فرقوں میں نہ تبدیل ہوتا۔
ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا سچے کون ہیں؟ توجہ، سچے کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ پہچاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں. ہائے 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 ہائے. ارے اگر یہ پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے تو یہ جان لو کہ جھوٹے کون ہیں. تو کیا کوئی ایسا تاریخ اسلام میں محاذ ہے، کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں سارے جھوٹے آ کر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہو تو اب جو ان جھوٹوں کے مقابلے پہ نکلا ہوگا وہی سچا ہوگا؟ ارے توجہ کرنا، وہی سچا ہوگا. کہا مولانا ایک واقعہ گزرا ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، ایک میدان گزرا ہے جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں. بھائی ہوا کیا؟ توجہ، آخری آدمی تک کیا ہوا؟ کہا نجران کے عیسائی پادری، نجران عرب میں ایک جگہ ہے، توجہ، جس طرح ہندوستان میں یہ جگہ ہے خاص پور، عرب میں ایک مقام ہے نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے. تو عیسائیوں کے پادری آئے میرے نبی کے پاس اور آ کر میرے نبی سے سوال کیا. پتا ہے نا مسلمانوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ ہے. توجہ، عیسائیت کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اسلام کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے عبد، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی. اب یہ لوگ آئے میرے نبی کے پاس سوال لے کر اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. آپ کس بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عبداللہ ہے؟ توجہ، میری طرف دیکھنا جوانوں، میرے نبی نے پہلے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے پہلے آنسر نہیں دیا، میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا. نہیں پہنچا میرا بیٹا. جوانوں، تم سے آج منافقین، منحوس ملا، مولوی یہ سوال کرتے ہیں نا رازداری کہاں سے آئی، تازیہ داری کہاں سے آئی، جلوس کہاں سے آیا، فرش اعضا کہاں سے آیا، ماتم کہاں سے آیا، تو تم فوراً جواب دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو. فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یاد رکھنا، جب دشمن سوال کرے تو پہلے جواب نہ دینا، پہلے اس کے سوال کی دھجی اڑا دینا، پہلے کاؤنٹر سوال کرنا. توجہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ پہلے کرنے والوں سے نہیں پوچھتا، اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے. نہیں پہنچا خاص دلیل دے دوں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تو جا کر قرآن پڑھنا، اللہ نے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے پہلے ابلیس سے پوچھا تم نے سجدے کا انکار کیوں کیا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ ہم سے قیامت میں بعد میں پوچھے گا ہم نے عزاداری کیوں کی، پہلے مفتی منحوس سے کہے گا تم نے عزاداری کے خلاف فتویٰ کیوں دیا. اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے. اب جب یہ آئے آ کر میرے آقا سے کہا کہ آپ عبداللہ کیوں مانتے ہیں، میرے نبی نے پہلے کاؤنٹر سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تم ابن اللہ کیوں مانتے ہو، اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو. تو کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ بغیر باپ کے اور وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے. مگر کہتے ہیں نا میری جان، جو ضد پر آ جائے، جو حجت پر آ جائے، جو یہ سمجھ لے کہ انڈیا کے شبلی نمانی ہم ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. نہیں پہنچا مجمع. ارے جو بیچارہ سویا ہے تم اس کے آنکھوں میں ایک گلاس پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیتا ہے بالٹی بالٹی پانی ڈالو نہیں اٹھنے والا. یہ مٹیائے ہوئے تھے. توجہ، میرے نبی دلیل پہ
ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. 3 روز تک بحث چلتی رہی, مناظرہ ہوتا رہا. میرے نبی نے کبھی توریت سے دلیل دی, کبھی زبور سے دلیل دی, کبھی انجیل سے دلیل دی, کبھی قرآن سے دلیل دیا, کبھی عقل سے دلیل دی, مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. 3 دن جب مناظرے کا مباحثے کا گزر گیا, اللہ کی قدرت کو جلال آیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے میرے نبی کو بعد درود و سلام فرمایا کہ آقا, اللہ فرماتا ہے اب آپ ان سے مزید بحث نہ کریں, اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے بحث کریں. آپ 3 دنوں سے انہیں دلیلوں پہ دلیل دیتے جا رہے ہیں, یہ ماننے کو تیار نہیں. آپ انہیں توریت سے دلیل دیتے ہیں, آپ انہیں زبور سے دلیل دیتے ہیں, آپ انہیں انجیل سے دلیل دیتے ہیں, آپ انہیں قرآن سے دلیل دیتے ہیں, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آقا اب آپ ان سے بحث نہ کیجیے. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار تو بتا تو پھر کیا کروں. اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے میرے حبیب اب ان سے کہو کہ لائیں یہ اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, لائیں یہ اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, لائیں یہ اپنے نفسوں کو, ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. توجہ مسلمانوں, صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بات بچوں کی آئی تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو نہیں لیا, صرف علی کے 2 بچوں کو لے کر نکلے. ارے مجمع نہیں پہنچا, کون 2 بچے بتا دوں؟ امامین کریمین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرمین حسن حسین. امامین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین شبتین حرمین نیرین حسنین. حسن و حسین کو لے کر نکلے. میں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو بھی لے لیجئے. عرب میں بہت سے ایسے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہے, کسی اور کے بچوں کو لے جائیے, فقط علی کے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آواز آئی تو نے آیت نہیں پڑھی. اللہ آیت میں کہہ رہا ہے بچوں کو لے کر نہیں, سچوں کو لے کر. تو دیکھو اللہ کہہ رہا ابنانا. کسی مولوی نے کہا کہ جب نبی نے کہا نا ابنانا تو کچھ بڈھوں نے کوشش کی اپنے بچوں کو بھیجے. نبی نے کہا ابنانا. ہائے 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 ابنانا. لاؤ تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. ونسانا, لاؤ تم اپنی عورتوں کو. اچھا, آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو. ارے جب پہنچ گئے ان کو میرا سلام. اگر اللہ یہ کہہ دیتا نا لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو, مولوی فوراً ڈنڈی مارتا. وہ تو جانا ہی بیٹی کو تھا. اچھا, آیت میں اللہ نے آگے بڑھ کے کہا انفسنا, لاؤ تم اپنے نفسوں کو. توجہ, لاؤ تم اپنی عورتوں کو. تو جب عورتوں کو لانا ہوا تو یاد رکھنا عورت میں ماں بھی آ گئی, بہن بھی آ گئی, بیٹی بھی آ گئی, بیوی بھی آ گئی. تاریخ اسلام لکھنے والوں نے لکھا کہ کم از کم 12 امہات المومنین مسلمانوں کی اماں جان نبی کی 12 بیویاں گھر میں موجود تھی. مگر جب بات عورت کی آئی تو نبی نے کس کو لیا؟ فاطمہ زہرا, صدیقہ کبریٰ, بطول, حضرا, انسیہ حورا, شہزادی عالمیہ کو لیا. اللہ اکبر. اور جب بات جانوں کی آئی, نفسوں کی, آیت میں گنجائش ہے, آیت میں ہے جمع کا صیغہ. نبی چاہتے تو کئی مردوں کو جان بنا کر لے کر جا سکتے تھے, مگر صرف علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے. توجہ, اچھا کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے. توجہ کیجیے گا, اس لیے کہ سب جانتے تھے نا آیت کہہ رہی ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. ارے مجمع کہاں ہے؟ اچھا, آیت میں تینوں لفظ ہے جمع. توجہ, ابنانا, نسانا, انفسنا. میں کہوں گا اللہ تو عالم الغیب ہے, تو
जानता था तेरा नबी किन लोगों को लेकर जाएगा, तो फिर जमा का सीगा क्यों रखा? तुझे मालूम था जब बच्चों की बात आएगी तेरा नबी 2 बच्चों को लेकर जाएगा, तुझे मालूम था जब औरतों की बात आएगी तेरा नबी 1 ज़हरा को लेकर जाएगा, तुझे मालूम था जब जानों की बात आएगी तो 1 अली को नफ्स रसूल बनाकर लेकर जाएगा, तो फिर जमा का सीगा क्यों रखा? अल्लाह ने कहा तुम मुनाफिक का मिजाज नहीं जानता, अगर आयत में जमा का सीगा ना होता तो बाद में मुनाफिक कहता जाना तो हम भी चाहते थे, क्या करे आयत में गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह ने कहा देखो गुंजाइश थी मगर तुम इस लायक नहीं थे कि इनके बराबरी में आ सकते। अरे अल्लाह जाने मेरा मजमा कहाँ है। मेरे सुन्नी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, हुसैनी है सब, अब उनके लिए मैं बता दूं, तुमसे भी बड़ा मुफ्ती पूछता है ना पंजतन क्या है, आज मुझसे समझ लो पंजतन क्या है। पंजतन कौन है? नबी घर से अकेले निकले 1 तन, नबी के साथ अली निकले 2 तन, अली के साथ ज़हरा निकली 3 तन, फातिमा के साथ हसन निकले 4 तन, हसन के साथ हुसैन निकले पंजतन। पंजतन। और डिजाइन देखो काफिले का डिजाइन, आगे आगे है नबी, नबी की उंगली पकड़े हुए है इमाम हसन, नबी के गोद में है इमाम हुसैन, नबी के पीछे है शहजादी ज़हरा, शहजादी के पीछे है मौला अली शेर खुदा। अरे नहीं पहुंचा खासपुर, जुमला बदल कर कह दूं आगे आगे नबियों का सरदार, उंगली पकड़े जन्नत का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, नबी के पीछे औरतों की सरदार, फातिमा के पीछे वलियों का सरदार। माशाअल्लाह, सब मिलकर मौलाई नारा। सरदारों का काफिला, नबूवत का सरदार, जन्नत का सरदार, शहादत का सरदार, आलम निस्वा की सरदार, विलायत का सरदार, सरदारों का काफिला है। गुलामों को अब तो चाहिए कि अपनी हैसियत पहचान ले। सरदारों का काफिला। अच्छा क्या हुआ? तवज्जो, जब नबी जाने लगे तो वही ईसाई पादरी, जवानों इधर उधर नहीं मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हैं, वजह है ना अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली अंता कायदुल हुर्रुल मुअत्तलीन, है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना अली की दुश्मनी से 2 चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है फिर शजरा। अक्सर लोग तुम भी सोचते होगे ना कितना प्यासा है शब्बीर वारसी, हर वक्त पानी पीता रहता है। ये मैं पानी नहीं पीता हूँ, कुछ मनहूसों को जवाब देता हूँ कि देखो शिया धूप फेंक कर पानी नहीं देते। सब मिलकर सब मिलकर पता चलना चाहिए जमाने वालों को कि खासपुर में अली के खास जाने वाले बैठे हैं। अरे अब अली का नारा नहीं लगेगा तो कब लगेगा? ये इब्ने ज़ियाद का जमाना थोड़ी है, ये इमाम ज़माना की हुकूमत का जमाना। अब निकले पंजतन को लेकर, अब वही पादरी जो अब तक बहस कर रहे थे, जैसे ही नबी के साथ देखा 4 लोगों को, कहने लगे अब तो हम इनसे बहस नहीं करेंगे। चेलों ने कहा कि अब तक तो 3 दिनों से बहस किए जा रहे थे,
मुसलमानों के रसूल दलील पे दलील दे रहे थे, तुम बहस पे बहस कर रहे थे। आज क्या हो गया? सरेंडर क्यों हो गए मुबाहिला शुरू होने से पहले? देखिए एक बात समझ में आ गई ना कि कुछ उस्ताद ऐसे भी हैं जो मनहूस चेलों के उकसाने पर उकसा जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मगर ये बेवकूफ नहीं थे, ये समझदार थे। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इनसे बहस नहीं करेंगे। मुबाहिला शुरू होने से पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया। वजह क्या है? इसलिए कि ये जानते थे कि आयत है वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। पादरियों से कहा चेलों ने क्या बहस क्यों नहीं करना चाहते, अब मुबाहिला क्यों नहीं करना चाहते? तो पादरियों ने कहा हम क्या करें, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुसलमानों के रसूल अपने साथ जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं, इनके चेहरे के नूर के जलाल से ये पता चलता है कि अगर ये पहाड़ की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ का सीना फट जाए, पहाड़ रेता रेता हो जाए। एक बात तो पादरियों को समझ में आ गई कि अगर अहले बैत के मुकाबले में आए तो फट जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, जहन्नम चले जाएंगे। अफसोस तो इसी बात का है खासपुर वालों, पादरी के समझ में आ गया, मौलवी के समझ में अब तक बात नहीं। मौलवी अब तक नहीं समझा। अल्लाह अकबर, अहले बैत को लेकर आए नबी। अच्छा ये बताओ कि अगर ये पादरी सरेंडर ना करते, बहस कर लेते, मुबाहिला कर लेते तो क्या होता? का आयत मौजूद थी फनजअल लानतल्लाहि, अल्लाह की लानत बरसती। क्या होता? इंसान कुत्तों में तब्दील हो जाता। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये कुरान है। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, चेहरे कुत्तों के जैसे हो जाते, चेहरे मस्त हो जाते उनके। अच्छा आप भी बड़ी हैरत से देखते हैं मेरे चेहरे को, अब चाहते हैं हर चीज में खोल खोल कर पढ़ूं। चलो खोलता हूं, मैं तो यूं भी खोलने में बदनाम हूं। चलो एक छोटा सा मंजर दिखाता हूं अपनी बात की दलील पर। जंगे खंदक है, तवज्जो, पूरी जंग नहीं पढ़नी, छोड़ कुछ मंजर बताऊंगा ताकि मौजूद से रिलेट हो जाए। जंगे खंदक क्या हुआ? दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हजरत सलमान फारसी ने आका से कहा, आका क्या यह बेहतर नहीं होता कि उनके और हमारे दरमियान खंदक खोद दी जाती? खंदक यानी बड़े बड़े गड्ढे। अब तारीख इस्लाम पढ़ना, आका ने, नबी ने हुक्म दिया मुसलमानों खंदक खोदो, गड्ढे बनाओ ताकि वहां का लश्कर इस तरफ ना आ सके। मगर मैं क्या करूं, तारीख लिखने वालों ने लिखा कि किसी ने थोड़ी सी पतली सी जगह छोड़ दी थी। किसने छोड़ी थी? तारीख में जाकर पढ़ना। शब्बीर वारसी से हर बात ना पूछो, दुबले पतले लोगों का नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। अब ये पतले लोग कौन थे जिन्होंने पतली जगह छोड़ी? ये जाकर तारीख तबरी से पूछना, इमाम तबरी से पूछना। बहरहाल पतली जगह छूटी, वहां से दुश्मन के लश्कर का सबसे बड़ा पहलवान अम्र इब्ने अब्दवत वहां से इधर आ गया। आने के बाद कहने लगा, मुसलमानों को चैलेंज किया, मुसलमानों तुम्हारा यह अकीदा है कि मैदान जिहाद में मार दो तो गाजी और मर जाओ तो शहीद, और शहीद हुए तब भी तुम जन्नती, गाजी बने तब भी तुम जन्नती। तो आओ मैं तुमसे जन्नत का सौदा करने के लिए आया हूं, आकर मुझे मार दो, मारकर गाजी बन जाओ तब भी जन्नती हो गए, मेरे हाथों मरकर शहीद बन जाओ तब भी जन्नती हो गए। जब इन्होंने देखा कि कोई नहीं निकला तो मनहूस ने क्या किया? मेरे नबी के खैमे पर तलवार मारी। मेरा नबी जिस घर में था उस घर में इसने तलवार मारी। मेरा नबी खैमे से बाहर निकला और निकलने के बाद एक मर्तबा जलाल में उसे देखने लगा। एक सहाबी बढ़ा, नाम मत पूछना मुझसे, तवज्जो, हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन है, तवज्जो। एक सहाबी बढ़ा, बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं इसको जानता हूँ, आलम जाहिलियत में मैं इसके साथ था, मैंने देखा कि एक जंग में इसके मुकाबले पर 1000 का लश्कर आया, इसने अपने 2 हाथों में ऊंट के बच्चों को उठाया और उठाकर 1000 के लश्कर पर यह गालिब आ गया। इतना सुनना था कि मेरे नबी के जवान चेहरे पर चला लाया। मेरे नबी ने मजमा देखा और देख कर कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? वही उठा जो हर जंग में उठता था, उठा मेरा मौला।
نبی نے کہا علی بیٹھو، دوسری مرتبہ کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا اخلاق تو پوری دنیا میں مشہور ہے آقا، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہے آقا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا کردار تمہارے لیے زمانے والوں رول ماڈل ہے۔ آقا آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے، آج کیا ہو گیا؟ عمرو کو کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آواز دی، تو نے دیکھا نہیں اس نے میرے گھر پر حملہ کیا؟ یہی تو سمجھانا تھا نبی کو کہ دیکھو جب بھی جس زمانے میں بھی جو بھی میرے گھر پر حملہ کرے سمجھنا اپنے وقت کا کتا ہے۔ نہیں ایسے نہیں، نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، سلامت رہو میری جان۔ وہ جوان سلامت رہے جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تیری جوانی پر تو ایسے ہزار منحوس بڈھوں کے بڑھاپے قربان جن کے گلوں سے علی نہیں اترتا۔ تیری ماں کی شرافت پر سلام کہ اس نے تجھے علی علی کرنا سکھایا۔ توجہ، جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی جب بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھنا کتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اب نبی نے دوسری مرتبہ کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھو۔ اب تیسری مرتبہ نبی نے آخری بار کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ اب تیسری مرتبہ بھی جب علی اٹھے نبی نے کہا اب علی آپ جائیے، اب علی تم جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، پہلی بار میں ہی علی اٹھ گئے تھے، بھیج دیتے، یہ 3 مرتبہ تکرار کیوں کی؟ کہا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر پہلی بار میں ہی علی کو بھیج دیتا بعد میں منافق کہتا وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا، جانا تو ہم بھی تھا۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، سلامت رہو۔ وہ تو چانس ہی نہیں ملا، جانا تو ہم بھی چاہتے تھے، ہم بھی دکھاتے کہ ہمارا ٹیپو سلطان ہے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ اب تیسری مرتبہ علی اٹھے، کہا علی اب آپ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب علی جانے لگے نبی نے جملہ بدل دیا، آقا کہنے لگے اب تک کیا کہہ رہے تھے کون ہے جو کتے کے مقابلے پہ جائے؟ جب علی جانے لگے تو نبی نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، کمپلیٹ ایمان کمپلیٹ کفر کے مقابلے پر۔ مسلمانوں، نبی نے ایمان سنایا نہیں ہے، خندق میں دکھایا ہے۔ جو خندق میں بھول گئے ان کو غدیر میں دکھایا، جو غدیر میں بھول گئے عرفات میں دکھایا، جو عرفات میں بھول گئے معراج میں دکھایا نبی نے۔ توجہ، آقا کہنے لگے برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا آقا اب تک تو کہہ رہے تھے کون کتے کے مقابلے پہ جائے، علی جانے لگے تو آپ نے جملہ بدل دیا، کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ آقا نے کہا تو بات نہیں سمجھا، بڑا بھولا ہے، علی ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر کتے کو مار دے تو کمال کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ بڑے بڑے شیر کتوں کو مار دے تو کمال کیا ہے؟ کہا ایمان کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ توجہ، کیا ہوا؟ علی گئے، عمرو سامنے سے آیا، علی کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا کیا لشکر اسلام میں کوئی بہادر نہیں بچا، کوئی شجاع نہیں بچا کہ تیرے جیسے کمسن کو بھیج دیا؟ میرے مولا نے کہا بات کم کر، حملہ کر۔ توجہ، اس نے کہا نہیں تم نوجوان ہو، کمسن ہو، پہلے تم حملہ کرو۔ علی نے کہا کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو تو حملہ کر نہیں پائے گا، اس لیے کہ تجھے پتا نہیں میں کسی اور ابو کا نہیں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو پھر دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو حملہ کر۔ اس نے حملہ کیا، جنگی جوہر دکھائے، منحوس نے ایک ضربت ماری، گھوڑے کے 4 ٹانگ کاٹ دیے، علی کو جلا لایا۔
علی نے ذوالفقار اٹھائی. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب شیر کبھی گیدڑوں پر حملہ کرتا ہے تو روب سے ہی گیدڑ کی حالت خراب ہو جاتی ہے؟ علی کا رینج ایسا تھا، علی کا پاور ایسا تھا، علی کے چہرے پر جلال ایسا تھا. علی نے جب ذوالفقار اٹھائی وہ گر گیا زمین پر. علی اس کے سینے پر سوار ہوئے. پتہ ہے نا کیا کیا اس نے؟ علی کی شان میں گستاخی کی. علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. کچھ دیر ٹہلنے کے بعد پھر حملہ کیا. اسے دو حصوں میں علی نے چیر دیا. علی حیدر ہے نا. تمہیں معلوم ہے نا شیروں کی الگ الگ قسم ہے. شیر بیٹھا ہو تو اسد ہے، شیر جب غور سے دیکھے تو زیرن ہے، شیر جب شکاری کو گھومے تو زرام ہے، شیر جب ترائی پہ چلنے لگے تو زرام ہے. شیر حملہ کرے شکار پر تو عباس ہے، شیر شکار کو چیر ڈالے تو حیدر ہے. اللہ اکبر. سب مل کر بلند آواز سے. اچھا خاص پر والوں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تھک گئے ہو؟ ہاں تھکنا مت. علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. توجہ، جب تک بولو گے تبھی تک میں بولوں گا. میں گنگے کبھی تقریر کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام گنگا لے لے وہ بھی زبان مل جائے. ماشاءاللہ. بولتا ہوا مرما رہنا چاہیے تب بولے گا. توجہ، اب علی ٹہلنے لگے، پھر حملہ کیا، چیر دیا. جنگ فتح ہو گئی. کچھ لوگ آئے نبی کے پاس علی کی شکایت لے کر. یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، علی دشمن کے سینے پر چڑھ چکے تھے، علی کو اسی وقت دشمن کو مار دینا چاہیے تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. آقا ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی، کوئی پیچھے سے حملہ کر دیتا علی کے اوپر تو کیا ہوتا بتائیے. ہم بڑے فکر مند تھے. یہ تو کچھ سمجھداری نہیں ہونا کہ سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے. پھر حملہ کیا. نبی نے مسکرا کر کہا حملہ علی کا ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو. ارے بلاؤ علی کو بلاؤ. بلایا گیا علی کو. یا علی یہ لوگ تمہاری شکایت لائے ہیں کہ تم سینے پر چل چکے تھے عمر کے، پھر اترے، پھر ٹہلے، پھر حملہ کیا، پھر چیرا. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میری تلوار اللہ کی رضا کے خاطر چلتی ہے. جب میں اس کے سینے پر چڑھا اس نے میرے شان میں گستاخی کی، اللہ کی رضا پر میرا جلال غالب آ گیا. میں اتر کر اپنے جلال کو ٹھنڈا کرنے لگا اور جب واپس رضا الہی غالب آیا میں نے اس پر دوبارہ حملہ کیا. اس لیے کہ علی کی ذوالفقار اللہ کی رضا کی خاطر چلتی ہے. میرے نبی نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سنو ضربت علی الی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے میدان میں، علی کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. اب میں پوچھوں گا کہ جس کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان سے افضل ہو اس علی کا مقابلہ تکے تکے کا ملا کرنے لگا. سلامت رہو. غدیری نعرہ. سلامت رہو. ماشاءاللہ. جس کی تلوار کا مقابلہ دونوں جہان مل کر نہ کرے، اس کے کردار کا مقابلہ وہ بدصورت کر رہا ہے کہ دن کے اجالے میں جنہیں دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں. وہ علی کا مقابلہ. مولا سلامت رکھے. سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو. ہاں سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ برداشت کر سکے. ہاں توجہ، زیادہ دیر نہیں بولنا. کچھ پیغام ہے. یہ جو اتحاد ہے
یہ اتحاد قائم رکھنا، یہی ہے علی کی تبلیغ کا مقصد، حسین کی شہادت کا مقصد، ایک ہو کر رہنا، نیک ہو کر رہنا۔ دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے خلاف محاذ آرائی کرے۔ اپنے اتحاد کو قائم رکھو، اور یہ جو فرش عزا ہے اس کا دروازہ ہر زمانے کے حور کے لیے کھلا رکھنا۔ جو حور بن کر ہے وہ آ جائے، جو حور مدا ہے چلا جائے۔ ہاں توجہ، آپس میں اتحاد قائم کرو، اور اس منبر کا استعمال ذکر علی کے لیے کرو، علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے، اپنا ذاتی حسد نکالنے کے لیے مت کرنا منبر کا استعمال۔ شبیر وارسی مجلس دل کھول کے پڑھتا ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے؟ تو نے کبھی دیکھا؟ سننا چاہتا ہے شبیر وارسی کا عقیدہ تو سن۔ ایسے کہا تو ہے مگر یہاں بھی کہا گیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، سن میرا عقیدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃہ بالعرض۔ میرا پہلا امام علی ہے، میرا دوسرا امام حسن ہے، میرا تیسرا امام حسین ہے، میرا چوتھا امام زین العابدین ہے، میرا پانچواں امام محمد باقر ہے، میرا چھٹا امام جعفر صادق ہے، میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، میرا آٹھواں امام علی رضا ہے، میرا نواں امام محمد تقی، میرا 10واں امام علی نقی، میرا 11واں حسن عسکری، میرے وقت کا امام ہے مہدی۔ توجہ کرنا، اب یہ ہے میرے امام۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے سچے ابن سچے ابن سچے ابن سچے۔ تو اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، دو طرح کے لوگ اس وقت میری مخالفت کر رہے ہیں۔ غیر تو اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ ان سے اہل بیت کی عظمت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کہ جنہوں نے جن کتابوں میں ان منحوسوں نے چھپایا ہے، میں انہی کتابوں سے علی نکال نکال کر بتا رہا ہوں، حسین کی عظمت نکال نکال کر بتا رہا ہوں۔ تو غیر تو اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اس سے عظمت اہل بیت ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، اور اپنے جو کچھ چٹ پونجی مخالفت کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، یہاں پر بیٹھ کر شبیر وارسی علی علی کر رہا ہے نا، خاص پور میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کوئی توپ نہیں مارا، کوئی میزائل نہیں مارا، اس لیے کہ یہاں تو سارے اپنے ہیں۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی 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 کرنا کمال نہیں ہے، مزہ تو تب آئے جب 1000 منافقوں کا مجمع ہو، وہاں علی علی کر تو پتا چلے کلیجہ میسم جیسا ہے۔ غیروں میں کر جا کر علی علی۔ دوسروں کے بیچ حق اہل بیت بیان کر، تب پتا چلے کلیجہ میسم جیسا ہے۔ جو بند مکان میں بولتا ہوں وہی کھلے میدان میں بولتا ہوں۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ 12 سال پرانی کلپ نکال کر، 1.5 گھنٹے کی تقریر میں 1 منٹ کی کلپ نکال کر، 50 سیکنڈ کی کلپ نکال کر قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ بول کہ ابھی میں کیا بول رہا ہوں، کسی کا ماضی نہ دیکھ، اس لیے کہ اگر حسین نے حر کا ماضی دیکھا ہوتا تو حر کبھی علیہ السلام نہ بنتا۔
پریزنٹ میں کیا ہے. اور ویسے بھی علی تو وہ مولا ہے جو کہتا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ در حسین سب کے لیے کھلا. چھوڑو بحث ختم کرو. اگر کوئی ہاتھ باندھ کر بھی پڑتا ہے تو کیا تم ذکر حسین کرنے سے اسے روک دو گے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ حسین کا ذکر کرے؟ ہماری مجلسوں میں ہندو بھائی بھی ہمارا آتا ہے, سوامی سارنگ آتے ہیں, آچاریہ پرمود آتے ہیں, بابا رام دیو آتا ہے. کبھی ان سے پوچھا کہ غسل ترتیبی کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ ان سے نہیں پوچھتا, شبیر وارسی سے پوچھ رہا. آنکھ کھول کے پڑھتے ہو یا بند کر کے؟ اب قبر میں یہ جائیں گے نا تو منکر نکیر خالی یہ نہیں پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا, خالی اب یہ بھی پوچھیں کہ شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا تھا. یہ سوال میرے ہیں, مجھ تک رہنے دے. میری شفاعت کے لیے حسین کی ماں کافی ہے. اس کو پتا ہے میں اس کے بچوں کا وفادار ہوں. تو اپنی سوچ, اپنے اعمال کو دیکھ. قوم کے جو حالات ہیں ان حالات کو ٹھیک کر. ابھی یہ موضوع ٹاپک نہیں ہونا چاہیے شیعت میں کہ شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا ہے. ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم اسکول کتنے کھول رہے ہیں, یونیورسٹیز کتنے کھول رہے ہیں, کالجز کتنے کھول رہے ہیں, شیعہ قوموں کو قوم کو ڈیولپ کتنا. یہ ٹاپک ہونا چاہیے. ٹاپک یہ کوئی ٹاپک ہے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. تو غلام ہے, غلام رہے. یہ ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ سوال کرے. تو غلام ہے, میرا امام نہیں ہے. میرا امام جانتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. ارے خود شیعہ رہو تو کیا کمال ہے. مزہ تو تب ہے جو ہزاروں کو شیعہ بنا دو, ہزاروں کو علی کے راستے پر لے آؤ. مگر وہی ہے نا کہ آج کے زمانے میں اپنی خوشی سے کسی کو خوشی نہیں ہے, دوسروں کی ترقی کا غم ہے. ابھی میری ایک ہندو بہن ہے, اس کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, بڑی اچھی بات اس نے کہی. ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک میرا ہندو بھائی دن رات بھگوان سے مانگتا تھا, گاڑی دے دے, باڑی دے دے, موٹر دے دے, کار دے دے. ایک دن بھگوان پرسن ہو گئے اور اس کو کہا کہ مانگ, جو مانگے گا دوں گا, مگر ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. اس نے کہا بھگوان کیا شرط ہے؟ کہا تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. ارے اللہ جانے ٹرانسپورٹ کہا ہے, تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. بھگوان نے اسے ایک فلیٹ دی, پڑوسی کو 2 دے دیا. اسے ایک موٹر سائیکل دی, پڑوسی کو 2 دے دیا. اس کو ایک کار دی, پڑوسی کو 2 دے دیا. اب اسے اپنے ملنے کی خوشی نہیں ہے. اب وہ یہ سوچ رہا پڑوسی کو 2 کیوں مل رہا ہے, ڈبل کیوں مل رہا ہے. بھگوان سے کہنے لگا بھگوان یہ تو کوئی بات نہیں ہو, مجھے 1 دیتے ہو, اسے 2 دیتے ہو. بھگوان نے کہا اسی شرط پہ تو دے رہا ہوں کہ 1 دوں گا, اسے 2 دوں گا. اب انسان بھی تو چالاک لومڑی ہے نا. کہا اچھا جو مجھے 1 دو گے اس کو 2 دو گے؟ کہا ٹھیک ہے میرا 1 پیر توڑ دو. اب اس کا 1 ٹوٹا, بھگوان نے پڑوسی کا 2 توڑ دیا. اس کا 1 ہاتھ ٹوٹا, پڑوسی کا 2. اب اس کو اپنے 1 ٹانگ ٹوٹنے کا غم نہیں ہے, پڑوسی کے 2 ٹانگ توڑنے کی خوشی ہے. یہی حال ہندوستان پاکستان میں مولویوں کا بھی ہو گیا ہے. اپنی ترقی سے خوشی نہیں ہے, دوسروں کی ترقی کا حسد ہے. تو سن لے تو بھی, جس دل میں حسد ہو اس دل میں علی نہیں ہوگا. حسد جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے. جس دل میں حسد آ جائے اس دل میں علی کی ولایت نہیں رہ سکتی. یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا. اپنے اعمال کو دیکھو. قسم خدا کی ہر انسان اگر اپنے عمل کا محاسبہ کر لے تو وہ کبھی دوسروں کے عیبوں کو نہیں جھانکے گا. جب نہ تھی ہمیں اپنی خبر تو جھانکتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر. پڑھی تو اپنی برائیوں کے نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. اپنے اعمال کو دیکھو. تم نے قوم کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ بس عزیزان گرامی, مجھے زیادہ صفائی نہیں دینی. یہ تو بار بار مجھ سے فرمائش کی جاتی ہے جو میں بیان کرتا ہوں, اور جتنا امتحان میں دے رہا ہوں 4-5 سالوں سے اتنا کسی نے نہیں دیا ہوگا. ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرا سپورٹ کرتے کہ بھائی تو تو غیروں میں بھی علی علی کر رہا ہے, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. بجائے سپورٹ کرنے کے ٹانگ کھینچ رہا ہے, قوم کو گمراہ کر رہا ہے, انہی باتوں میں الجھا رہا ہے. قوم بھی ہوشیار ہو جائیں, ایسے لوگوں سے بچو. ان سے کہو کہ بھائی تیری اپنی ذاتی دشمنی ہے, ذات سے نمٹ لے. ممبر پر آ کر دوسروں کا حسد نہ نکال. یہ ممبر حق اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے, دوسروں کی عیب نکالنے کے لیے نہیں ہے. بہت مشکلوں سے یہ ممبر ملا ہے. یہ عزاداری
بہت خون بہانے کے بعد ہمیں ملا ہے. یہ جو آج آزادی دیکھ رہے ہو نا، یہ آزادی کبھی نہیں ملی. اتنی آزادی سے کسی صدی میں ذکر حسین نہیں ہوا. آج تم ذکر حسین کر رہے ہو، کہیں سے پتھر برسا نہیں نا، کہیں سے گولی چلی نہیں نا. ان ماؤں کے بارے میں سوچو جنہوں نے اپنے زندہ بچوں کو بھیجا تھا آزاداری میں. جب بچے آئے تو سرخ کفن میں لپٹے ہوئے. ابھی تم نے دیکھا شاہ چراغ میں ایران میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا. تو جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ہندوستان میں پیدا ہوئے، جہاں کا ہندو بھی حسینی ہے. اگر سیریا یا پاکستان یا کابل میں پیدا ہوئے ہوتے تو کسی درخت میں ٹنگے ہوتے اس وقت. یہ کرم ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں ہندوستان میں بھیجا، جہاں ہم کھل کر سمیٹ دی میں نے گفتگو اپنی. مولا ان ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے تمہیں یہ تربیت دی. میں اپنے گھر پہ ابھی تھا تو ایک نوحہ، اس نوحہ کے مصرے یہ تھے کہ ہماری ماؤں نے ہمارے بچوں کو لوریوں میں نوحہ سنایا ہے. تو میری ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ میں 3-4 روز پہلے کی ایک دو روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو میں تجھے گود میں لے کر نوحہ پڑھا کرتی تھی. قسم خدا کی ان ماؤں کا صدقہ ہے، ان کی تربیت کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ذکر حسین کرنے کا شعور نصیب ہوا. میرے بھائی مولانا میثم صاحب قبلہ کی والدہ بھی بیمار ہے. پروردگار تجھے سیدہ فاطمہ صغرا کا واسطہ، تجھے حسین کی ماں کا واسطہ، مولانا میثم صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ شفاء کلیہ عنایت فرما. عزادارو تم سبوں کے سروں پر تمہاری ماؤں کا سایہ سلامت رہے. اللہ تمہاری ماؤں کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین کی ماں نے دیکھا. قسم خدا کی اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو دن زہرا نے دیکھا، جو دن کربلا کی ماؤں نے دیکھا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. یہاں رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا. بھائی تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دے میرے بھائی. تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا. تمہارے بچوں کے گلوں پر آج کوئی تیر نہیں چلائے گا. ہاں عزادارو کربلا میں 6 مہینے کا بچہ تھا، ایک 3.5 سال کی بچی، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 13 سال کا کم سے 3 سال کے بچے. بچوں نے کیا قربانی پیش کی. اللہ اکبر. ہاں عزادارو جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے، نانا کے ذوالجناح پر سوار ہوئے. کہنے لگے نانا کے ذوالجناح مجھے مقتل کی طرف لے چلے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. حسین نے دوسری مرتبہ کہا نانا کے دلدل مجھے مقتل کی طرف لے چلے. جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا نا عزادارو، حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کے باہوں میں باہر ڈال دی. حسین کہنے لگے نانا کے فرس آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا. عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے گردن ہلائی، پیروں کی طرف دکھایا. اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی نانا کے ذوالجناح میرے بابا کو میدان نہ لے جا، جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. میرے بابا نے 71 لاشیں اٹھائی ہے. میرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے. میرا بابا تھک چکا ہے. اجرکم من اللہ. حسین ایک مرتبہ اترے گھوڑے سے، ایک مرتبہ بچی کا چہرہ دیکھا.
کہنے لگے سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی سکینہ؟ بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے، کہا پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گناب یا شہ ابرار، اچھا جو اب جلد آنے کا نہ کیجیے گا اقرار، مر جائے گی رو رو کے طرف کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین نے کہا سکینہ نالا سے پیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ عزادارو بچی حسین کی تھی، باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، جانا چاہتے ہو بابا؟ بابا سکینہ راستہ نہیں روکے گی بابا، بابا مگر جاتے جاتے سکینہ کی ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ عزادارو انصاف سے بتانا، جب کوئی بچی اپنے باپ سے کوئی خواہش ظاہر کرتی ہے نا، باپ کا دل چاہتا ہے کلیجہ نکال کر رکھ دے، ہائے یہ کربلا کا غریب باپ۔ وہ سکینہ کہنے لگی بابا ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ حسین نے کہا سکینہ اس غربت میں تیرا غریب بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ عزادارو سنو گے، بیٹی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے بابا، بابا سکینہ پانی نہیں بھاگے گی بابا۔ اللہ ان آزادوں کو سلامت رکھے، جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض رہتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا۔ آزادارو آج رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کو کوئی نہیں مارے گا، تمہارے بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھینے گا۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو حسین نے کہا سکینہ تو کیا چاہیے سکینہ؟ کہ ایک مرتبہ بچی کہنے لگی بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، بابا سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا، بابا ایک آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو۔ عزادارو قیامت ہو گئی، گرم زمین پر حسین لے گئے، آج میری سکینہ سو جا بابا کے سینے۔ بچوں کی قربانی دیکھنا۔ ہاں حسین ایک مرتبہ مقتل میں گئے، ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو آواز بلند ہونی تھی نا، ایک مرتبہ خیمے سے شور گریہ بلند ہوا، حسین پلٹ کر خیمے میں آئے، اپنی بہن سے پوچھا زینب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی یہ شور گریہ کیسا؟ زینب نے کہا بھیا جب سے آپ نے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، بابا اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے، بھیا اصغر خود کو جھولے سے۔ عزادارو بس تمام کر دی بنش۔ حسین اصغر کو اپنے گود میں لے کر نکلے، پانی کا سوال کیا، پانی تو نہیں آیا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کے گلے پر لگا، حسین کے بازو پر لگا، ایک مرتبہ خون لیا، حسین نے اپنے چہرے پر اصغر کا لہو بہا۔ اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، اصغر کا لہو چہرے پر بہا۔ ایک مرتبہ گود میں بچے کی لاش لے کر کچھ دور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ارے 18 سال کے قریب جوان کی لاش پڑی ہے، اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے۔ پروردگار کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، گود میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا، ارے زمین پر 18 سال کے جوان کا لاشا، بیٹھے اکبر کے لاش کے قریب۔
گود میں اصغر کی لاش. ہاں رو لو حوصلہ دے لو ورنہ یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا. ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے اکبر بیٹا اکبر, جب میں مدینے سے آ رہا تھا اکبر تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے, بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لے, بابا اپنی داڑھی لال کر لو. اکبر حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا, حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا. بیٹا میں نے وعدہ پورا کر دیا. ارے کربلا میں مہندی تو نہیں ملی, اصغر کے خون سے وعدہ تمہیں کوئی نہیں مارے گا, تمہارے بچے محفوظ رہے. حسین نے ایک ننھی سی قبر کھودی, اصغر کو دفن کیا. حمید ابن مسلم کہتا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, حسین نے کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا, صرف اصغر کو کیوں دفن کیا؟ وہ کہتا ہے جواب مجھے شام غریبہ میں ملا, جب میں نے دیکھا لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے, میں سمجھ گیا حسین جانتے تھے ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. حسین جانتے تھے عباس برداشت کر لے گا, اکبر برداشت کر لے گا. ارے 6 مہینے کا بچہ 2 منٹ تمام کر دیا. رونے میں کبھی مت کرنا. شام غریبہ آ گئی نا, سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے. ایک مرتبہ پیسرے سال لعنتی آیا, ایک ظالم سے کہنے لگا ذرا سروں کو گن کر تو بتاؤ کتنے سر ہیں. ظالم نے گنا, گن کر کہا 71 سر ہے. پیسرے سال کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے, تو 72واں سر کس کا ہے؟ ظالم کہنے لگا 72واں سر ارے حسین کے شیش ماں ہے علی افضل. حسین نے اسے کہیں نرم زمین پر دفن کر دیا. سنو کیا دادارو, ظالم نے کہا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جا, اصغر کی لاش زمین کھود کر نکالی جائے. قیامت ہو گئی, اولاد والوں سینے پر ہاتھ رکھنا. کچھ ظالم بڑے ہاتھوں پر نیزہ لے کر, ازادارو ایک ظالم نے نیزہ مارا, ارے نیزہ تو نکلا, نیزے میں پھنس کر بچے کا لاشا, اصغر کا لاشا. ام رباب خیمے سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. ارے شمر لعنتی بڑا